बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्ज़ेज़ी आपको एक बार फिर प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग सेहत की बात करते हैं, बीमारियों से बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती सेहत, मेंटल इशू, डिसऑर्डर्स पे भी बात की जाती है। आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग डॉक्टर नुशाबा अंजुम के साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब के साथ हम लोग ने पिछले एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन, एंगर, तशद्दुद, गुस्सा और उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड हैं ये सारी चीज़ें, और उसकी वजह से जो हादसात पेश आ रहे हैं, मर्डर के केसेस पेश आ रहे हैं, वायलेंस के केसेस पेश आ रहे हैं। जनरली हम बात करें, हम लोग ना ख़वातीन की बात करें ना मर्दों की बात करें, एक जनरल बात करें कि क्या वजह है, कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है, क्यों हम लोग इतने नासमझ हो के ऐसे इकदाम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है, हमारी फैमिलीज़ को पछताना पड़ता है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन उस टाइम ऐसा क्या जुनून, ऐसा क्या गुस्सा, ऐसी क्या एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको हम समझ नहीं पा रहे होते। इस पर बात करेंगे डॉक्टर नुशाबा अंजुम के साथ। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने फिर टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, पिछले प्रोग्राम में हमने एक बार पहले भी इसी मौजू पर बात की थी कि तशद्दुद, फ्रस्ट्रेशन और ये चीज़ें हमें कहाँ लेके जा रही हैं। ऐसे रोज़ बरोज़ इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर केसेस हो रहे हैं, माँ बच्चों को मार रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया खुर्रम आपके मदद करने का। देखिए, आप एबनॉर्मलिटी इज डिफरेंस फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अच्छा, पहले तो डेफिनेशन नॉर्मल और एबनॉर्मल की अगर हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मल हैं, ठीक है, या वेस्ट के लिए नॉर्मल है तो हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसे है जी। मैं मिसाल किसी एक मुल्क की नहीं देना चाहती, लेकिन कुछ ममालिक में लड़का लड़का शादी कर लेते हैं, जी, जायज़ है जी। अब हमारे यहाँ कहीं इलाके से निकल के लोग बैनर लेके आ जाए, हमें भी ये हक दो जी। अब उसमें क्या है कि आप अगर अपने रिलीजियस, कल्चरल और अपने नॉर्म्स के दरमियान में रहेंगे तो नॉर्मेसी कर्व में रहेंगे। अच्छा। जैसे ही आप इसमें से निकलते हैं, ठीक है, आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें बहुत सारे अनएथिकल काम हैं, जो कि हमें पता है कि ये हमारे दीन ने इसकी ममानियत कर दी है। झूठ बोलना है, गीबत है, जना है, हक़खोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अब जब आप कर तो लेंगे, ठीक है, लेकिन गिल्ट आएगा। अच्छा, हमें प्रॉब्लम एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी बुराई करने से नहीं है। अच्छा, हमें प्रॉब्लम हमारे लिए आप एबनॉर्मल तब है जब आप में गिल्ट आ गया, क्योंकि आपका कल्चर में, हमारे पास तो सब लोग आते हैं, हर दुनिया के लोग आते हैं, हम कहते हैं ठीक है हो गया। मेरे लिए मसला उस वक्त बनता है हमारे लिए जब उसमें गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। गिल्ट एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, फियर फैक्टर पैदा करता है, डर आ जाता है खुदा का। हम पूछते हैं अंदर ही अंदर, हम पूछते हैं ज़रूर, हमारे स्केल में सवाल होता है कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अल्लाह नाराज हो गया? और वो फिर बताते हैं वो चीज़ें भी छुपाई होती है उन्होंने, जो समझ रहे होते हैं अल्लाह से भी छुपी हुई हैं। हमारे पास लोग आकर वो रैपो बिल्टअप करना, उसके लिए सबसे पहली बात होती है माफ़ कर देना। अच्छा, जो सबसे खूबसूरत बात है, अपने आप को माफ़ करें और अपने दूसरों आप को को माफ करें। पहले तो खुद को अच्छा, माफ़ करें। अच्छा, क्योंकि ये नहीं अगर कहते आपसे हैं कोई कि गलती हो गई है तो अगर 100 बार भी आपने तौबा तोड़ी है, वो अल्लाह कबूल कर लेता है। बिल्कुल, मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, बेशक। हमें इस चीज़ के ऊपर है, आप रुक जाएं। उधर आगे माफ़ी के लिए भी रुकना ज़रूरी है। साइकोलॉजी कहती है, अल्लाह कहता है तवक्कुफ कर लो, साइकोलॉजी सीबीटी में कहती है पॉज, रुक जाओ, हाल में आ जाओ। जो हो गया उसको छोड़ दें। पास्ट आपकी जो है वो डिप्रेशन है, फ्यूचर आपकी एंग्जाइटी है कि आपको एंग्शियस रहते हैं आगे क्या करना, क्या होगा। पास्ट जो है डिप्रेशन है। पास्ट ऐसे ही है जैसे आपने अपने डस्टबिन से पुराने सफ़े लिखे हुए निकाले और पढ़े हैं और फिर रो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ अभी का वक्त है जिससे मैं अपना मुस्तकबिल भी ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, तो हाल में रह जाएं, उसके लिए यही होता है। ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये कि हमारे जो आपने जैसे बात की कि इस नॉर्मेसी कर्व के अंदर कैसे रहा जाएगा, ये गाइडलाइंस कैसे हमें समझ आएंगी। वो यही है कि जब बच्चे को स्कूल जाने से पहले ईगो जब आप उसकी डेवलप कर रहे होते हैं, ये सुपर ईगो में ये रिलीजियस वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज सुपर ईगो डेवलप करती है। अच्छा, कि जैसे आप केपीके पे चले जाए, हमारे यहाँ उधर अभी तो मैं समझती नहीं, लेकिन मुझे भी याद है जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं अपने लिए एक नकाब करती थी, क्योंकि मुझे हमारे जो रैपो बिल्ट अप नहीं होगा, हम
ظاہری طور پر لوگوں کو اسیس کرتے ہیں اس گروپ کو, ایسا ہی ہے, بالکل. وہ زبان ہو سکتی ہے, ہم بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اگر پٹھان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کرے گا, سندھی کے یہ ساتھ وہ کرے گا, باتیں جو کہ ہاں سندھی سے کمفرٹیبل ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے. اگر آپ کوئی اور بندہ اس گروپ میں آ جائے گا تو آپ نے سری لنکا کا حال دیکھا جو سیالکوٹ میں کیا انہوں نے, ایک گروپ کا, کیونکہ آپ ٹھیکیدار یہ ایک برداشت نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے. اور یہ سمجھیں یہ نیچرل ہے, اس کی تربیت, اس کا مطلب ہے یہ ہوتا تو انسان کے اندر ہے مگر اس کی تمیز نہیں آ رہی. آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا, آج پردے کو لے کر انہوں نے اتنا انسیکیور ہو کے اس کے اوپر بین کر دیا. یہ وہ باتیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ڈیفر کرتی ہے. اور اگر یہ بات انڈیا بھی سمجھ لے کہ آپ نے اگر نارمل ان لوگوں کو رکھنا ہے تو انہوں نے اپنے کلچر, ریلیجیس اور نارمز کے دائرے میں ہی رہنا ہے. میں کیوں یہ جو میرا جسم اور میری مرضی کے اوپر بچیاں باہر آتی ہیں میں اس کے, کہ یہ بات اگر میں نہیں کر رہی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ہم ان کو باہر لے آئیں. آپ نے اس دائرے کے اندر ہی رہ کر, ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے, آپ کے پاس دین میں مثالیں. اب یہ بچے کی تربیت تب ہوتی ہے جب آپ اس کو آئیڈیل دے دیتے ہیں. آئیڈیل آپ نے اس کو پوکی مون اور سپر مین بنا دیا ہے. آپ اس کو آئیڈیل خالد بن ولید, شیر شاہ سوری, نور الدین زنگی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی, آپ کے پاس تو سب کچھ تھا, موجود ہے, آپ نے بھلا دیا ہے, آپ ٹرانسفر نہیں کر سکے. یہ فرق ہے نارمل اور اب نارمل بیہیویئر کے اندر. اب جب اب نارمل بیہیویئر آپ نے کر لیا, آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی جو انٹیگریٹی پیدا کرتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یہ ٹیسٹ ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے پرچے کا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یار, یہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے اس کتاب کے اوپر. اچھا, آپ نے تو سنی ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے مرنا یا فوت ہو جانا, یا آپ نے اس کے جواب دینا ہے. بلیو نہیں ہے, یہ بلیو, اس لیے بلیو سسٹم ہمارا ویک ہے, اور ہمارے میں انٹیگریٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی. انٹیگریٹی کیا ہے, اکیلے کے اندر بھی آپ وہ کام نہ کریں جس کے لیے ممانعت ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں, معاشرے میں آپ ڈاکٹر صاحب کے لائیں, معاشرے میں آپ ادھو جی تسی گریٹ اور جی لیڈر بنے ہوئے ہیں, اندر جب کمرے میں جاتے ہیں تو آپ نیند کی گولیاں کھا کے رات کو سوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی نظر میں بھی گرے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے کہ یہ چیزیں وہ انٹیگریٹی ڈیولپ کریں. دوسرے نمبر پہ میں بات کر رہی ہوں, ذہنی انتشار ہے, اس سے باہر آ انتشار جائے. سے تب آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو پیسفل کریں گے. میرے خیال میں ہم اگر اپنے دین کو سمجھ لیتے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ کہتے ہیں لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک میرے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. ہمارے نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے. مگر ہم نے انفارچونیٹلی دین کے اوپر بھی, جو میں نے آپ سے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, اب اس کے اوپر کام کرنے کی. یہ کون کریں گے؟ جن کے پاس کرسیاں ہیں, جنہوں نے لیڈرز ہیں. بالکل, آپ ان کے لیے جب تک, اور پھر انصاف, جس ملک کے اندر ڈیلے جسٹس از نو, آپ کو پتہ ہوگا کہ انصاف ہے, آپ کاٹ دیں ہاتھ, بالکل, آپ چائنا کی طرح لٹکا دیں ساروں کو الٹا. میں دیکھتی ہوں کیونکہ آپ کو جس وقت تک آپ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے. آج نور مقدم کے بعد اس بچے کا فیصلہ ہوا ہے, اس لڑکے کا, تو ہمیں یہ اب اگلا کرنے والا سوچے گا کہ میں نے کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آخر میں تو دیکھی جائے گی, چلو دنیا میں تو دیں, بلیو نہیں ہے تو دنیا میں دیں. یہ انٹیگریٹی آپ کی ڈیولپ کر دیتی ہے. آپ ڈر سے نہ کریں برے کام, تو ایسے نہیں کریں گے. تو والدین کو پہلی بات محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ماں اور باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ضروری نہیں ہے, عزت کرنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو عزت دیں. میری یہ ریکویسٹ ہے, ہمارے آنے والی نسل ہم سے بہت زیادہ اچھی ہے. آپ نے فون بنایا تو پہلے سے اچھا ہے, تو جو اللہ نے مخلوق بھیجی ہے وہ ہم سے بڑی بہتر ہے. آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, ان کو عزت دیں. اور پھر وہ کس نے بنایا تھا وہ بلب, یاد ہے آپ کو, وہ ایڈیسن, اس کی ماں نے اس کو سائنسدان بنایا, اس کے ٹیچر نے تو لکھ دیا تھا یہ ناکارہ ہے. تو ماؤں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مقابلہ بازی بچوں کے اندر, اور ایگریشن آپ نے گھروں سے لیا ہے بچوں نے, جو آپ سوسائٹی میں نکال رہے ہیں. ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, تو اس نے یہی تو سیکھنا ہے. مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر نوشابہ نجوم کی. ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں معاشرے میں تشدد, عدم برداشت, فرسٹریشن, کیا وجوہات ہیں, کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت.
हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशाबान जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि हम लोग बात करें कि माशरे में बढ़ता हुआ तशद्दुद, फ्रस्ट्रेशन, अदम बर्दाश्त और उसकी वजह से होने वाले रिजल्ट्स, जो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने जो बाहर के मुल्कों में देखी है वो ये है कि जो जैसे आपने कहा कि जी पढ़ने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए हमारे माँ बाप या हम लोग सब कुछ करते हैं, तो हम लोग किताबों में अगर कुछ थोड़ी सी जो यही बातें आपने की कि जी मसलन जैसे ये साइको एनालिसिस है, कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको गाइड करने वाले, वो चीज़ें अगर हम डाल दें किताबों में या यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट में हम डाल दें कि जी आपने सोशल रिलेशन कैसे लोगों के साथ रखना है, गुस्सा आता है तो आपने, तो ये कौन सा इसमें कोई आसमान गिराएगा ज़मीन पे? किताबों में तो हमने ऑक्सफोर्ड सिस्टम रख दिए ना, ब्रिटिश स्कूल सिस्टम में, अमेरिकन स्कूल सिस्टम में, और वही हम रिचुअल्स उनके, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, हम कितने कॉम्प्लेक्स कहते हैं आज़ाद हो गए लेकिन ज़हनी तौर पर नहीं है। ठीक है। जिसके ऊपर अभी हम सोच रहे हैं कि जो हम जिस एटीट्यूड के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर हम उसी एटीट्यूड के ऊपर रहे और हमारे बड़े रहे जो हमारे तरबियत कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, उलमाए कराम कर रहे हैं, और अगर उसमें वो खुद ही का या सेल्फ कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप अपने आप को जो हैं जैसे हैं, आपके जो रिलीजियस अपने दीन को एक्सेप्ट करें, अपने कल्चर को ऑन करें, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो आपकी भी ज़्यादा इज्जत होगी। उर्दू ज़बान बोलना, उर्दू में बात करना, ये जो सुप्रीमेसी है आपके, आपने पहले ही इम्प्रेस हो गया है, आपने बच्चे को तो पहले ही इम्प्रेस एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि ये आपका स्टैंडर्ड है। इंग्लिश हमारा स्टैंडर्ड, इंग्लिश अगर आपने बात नहीं करनी तो बस आप बिल्कुल सिखाएं, लेकिन उर्दू में बात करने में। और हमने देखा कि हमारे अभी ऐसा तब्दीली हम देख रहे हैं कि हम अपने ड्रेसिंग कोड के ऊपर भी दे रहे हैं ताकि हम उसको ऑन करें। और मेरे ख्याल में अब मैं जो आगे देख रही हूँ 10, मेरे पास एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, मगर अगर हम इस 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो कि ड्रग्स की शक्ल में, जो कि इस मीडिया की शक्ल में, अगर हमने इसके ऊपर सिर्फ बर्ड आई व्यू दे दिया, कंट्रोल हमने नहीं करना, हमने अपने बच्चों को सिर्फ तमीज़ सिखानी है और इज़्ज़त देनी है। जब आप, मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, ना इबहाम है कि अगर हम अपने बच्चों को इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर देती है। अच्छा, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जानवर को बांध सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं, जबरदस्ती। इंसान को आप सिर्फ मोहब्बत और इज्जत के साथ और इज्जत और गाइडेंस के साथ आप उनको बता देते, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा वो ये कि हमारे घरों में माँ बाप कहते हैं कि इंग्लिश, उर्दू नहीं बोलो, इंग्लिश बोलो। हमारे माँ बाप, बहुत से, सारों की बात नहीं कर रहे लेकिन बहुत से ऐसे हैं, माँ बाप कहेंगे कि बेटा जीन्स पहनो, ये क्या शलवार कमीज़ पहन ली है तुमने। हो रहा है ऐसा हमारे माशरे में। देखें, एक बच्ची अगर जीन्स पहन के या मसलन ऐसी ड्रेसिंग करके बाहर आती है तो ज़ाहिर बात है उसको घर से परमिशन मिली है, या हमारी बच्चियां बड़ी यंग एज से मॉडलिंग में आ रही हैं, टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं। एक नॉर्मल टिकटॉक इंफॉर्मेटिक चीज़ बनाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग सारी इंडियन वीडियोस देखते हैं और वहाँ से उसको कॉपी करके आप यहाँ पर उसको वो करना चाहिए, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें? मैं तो जब पढ़ते कहते हैं क़यामत की निशानियों में से थी हर घर में नाच गाना होगा है, निशानियों में से हमने सुनी थी निशानी। मेरा टिकटॉक को लेकर या पबजी को लेकर, जैसे बच्चे ने वो माँ को मार दिया तीनों को, मैंने उस पर भी शो किया था एक, कि उसने कहा जी मेरा यकीन था कि ये जिंदा हो जाएंगे, 14 साल का बच्चा था, और उसने तीनों को, बहन को भी मार दिया और माँ को भी मार दिया, क्योंकि वो साइबर वर्ल्ड के अंदर है बच्चा। उसको वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी ना, जो टीपू सुल्तान ने 16 साल की उम्र में कुछ फतूहात करके ली थी, ये भी जिबिल्लत में है। आप अचीव करना चाहते हैं, एडवेंचरस होते हैं, वो आपने बच्चों को, उन्होंने कहा जी बात ये है, वो गोरे ने बनाई ना, उसने कहा जी बात ये तो बाहर आके हम ही करें, इनको इधर ही दे दो वो अचीवमेंट, ये साइंस है टीवी पे, क्योंकि उन लोगों ने ये फिजियोलॉजी पढ़ ली थी। उन्हें पता था कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से के ऊपर हम काम करेंगे, ये गेम्स बनना इनका, ये कार्टून्स का बनना, मूवीज का बनना, ये एक पूरी प्लानिंग। अभी उनको क्या जरूरत पड़ी है, बॉम्ब गिराएंगे आपके ऊपर, गंदे भी होंगे, वो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएंगे। आप में से मीर जाफर और मीर सादिक ढूंढेंगे आपको गिराने के लिए, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके बच्चों को जो कि पिलर्स है सोसाइटी का,
ان کو پاکستان دنیا میں ٹاپ رینکنگ میں ان ایتھیکل سائٹس دیکھنے میں آتا ہے. بالکل ایسے اس میں بچے بھی نہیں, اس میں ہمارے بزرگ انفارچونیٹلی وہ بھی اس کا شکار ہیں. بالکل ایسے. تو ابھی بات یہ کہ وہ بات اب بڑھ گئی اب خواتین کے اوپر. اب میں بتاؤں خرم, میری ایک اپنی رائے ہے, وہ یہ کہ مرد جب کسی غلط رستے پر نکلتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خواتین جب اب نکلیں گی اتنے سپریشن کے بعد, کیونکہ اسپتالوں میں زیادہ جو رورل ایریز ہے عورت بہت پسی ہوئی ہے, اچھا, اگر وہ آئی تو اس کی کوئی حد نہیں ہوگی, جو کہ اب میں دیکھ رہی ہوں جس طرح وہ ریبیلیس ہو کر نکل رہی ہے ہماری بچیاں باہر. آپ نے جائیدادوں میں حصہ نہیں دیا, تعلیم کا حق ان کو نہیں, شادی کے ڈیسیجنز آپ کے ہیں, باہر وہ آ رہی ہیں جب نوکری دینے لگی ہیں تو آپ نے کسی آرگنائزیشن میں بھی اس کو, ہو سکتا ہے اب معاملات بدل رہے ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ایتھکس جس طریقے سے آنے چاہیے تھے ویسے نہیں آئے. اس میں کیا کون لوگ قصوروار تھے یہ مجھے نہیں پتا, مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ بچیوں کو, عورت کمزور ہے اس کو پازارہ امپاورمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, امپاورمنٹ کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے, امپاورمنٹ کے لیے. مگر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ, کیونکہ ہمارا بلیف سسٹم ہی اتنا اچھا نہیں ہے, وہ ہے کہ میرا رازق, میرا عزت اور ذلت نفع میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. عورت بھی اگر جو باہر آ رہی ہیں ہماری بچیاں, اور وہ تھوڑا سا پیشنس دکھا دیں, اور اگر ان کے ساتھ جدھر بھی کہیں زیادتی ہونے لگی ہے, بجائے آپ بینرز لے کر آئیں, آپ اسی جگہ کے اوپر اس کو سٹاپ کریں اور اسے کہیں ٹھیک ہے کیا آپ سے کوئی کیا لے لے گا, کیا لے سکتا ہے کوئی آپ سے, مگر اپنے کردار کے اوپر, چاہے وہ آپ رول پلے کر رہی ہیں, اور ہماری لڑکیاں آپ یقین کریں اگر وہ سنبھل جائیں, تھوڑا سا امپاورڈ ہو جائیں, تو وہ مردوں سے زیادہ بہتر. ہمارے پاس عارفہ کریم کی مثال ہے, ہمارے پاس وہ بچی کی مثال ہے, ہماری بچیاں جہاز چلا رہی ہیں, پاکستان میں بہت اچھی ڈاکٹرز ہیں, مگر وہ لوگ رول پلے کرنے کے لیے, جب میں ان سے کہوں گی میں آئی ہوں باہر, میں جب ان سے کہتی ہوں آپ آئیں کوئی تبدیلی, وہ کہتے نہیں ہمارے پاس عزت ہے, اچھا, ہمارے پاس رسپیکٹ ہے, ہم جدھر کام کر رہے ہیں ہم یہی کر لیں گے. پڑھی لکھی جو لڑکی ہے اس کے لیے جو کہ کسی شعبے میں آ گئی, مگر باقی جو اگر بزنس میں آنا چاہتی ہے عورت, اس کے لیے مسائل ہیں. تو اس کے لیے لڑکیوں کو بھی تھوڑا پیشنس ہونا پڑے گا کہ آپ اس چیز پر یقین کریں, آئیڈینٹیفائی کریں ایسے کرمنلز کو جو باہر آ کر باقی بچیوں کے لیے بھی رستہ بلاک کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں. ٹک ٹاک نہ بنائیں, اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں بنانے کے لیے, اور نہ ہمیں جگہ جگہ اپنے وہ, جو میں سخت اگینسٹ ہوں یہ ٹک ٹاک, یہ پب جی, آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے پردے میں رہ کر بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ جو شارٹ کٹ مار رہی ہیں یہ ان بچیوں کے لیے, وہ مینار پاکستان میں کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ, آپ نے اپنے فالوورز کو کہہ دیا آ جاؤ مینار پاکستان, پوری دنیا میں پاکستان کا نام عورت کا بدنام کر دیا. پاکستان میں عورت عارفہ کریم ہے, فاطمہ جناح ہے, بیگم وقار النساء نون ہے, میرے ملک کی عورت کے اوپر مجھے فخر ہے. مگر ابھی بھی ہمارے پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف میں نے بھی آپ نے دیکھا بہت خواتین آئیں آگے, اور انشاءاللہ اگر یہی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر لیڈرشپس کا بھی بہت, اور مردوں کا بھی, میں سمجھتی ہوں کہ عزت دیں, گھر سے شروع کریں اور پھر آگے آئیں. صحیح. اچھا, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بات ضرور کریے کہ پوائنٹ ایونٹس جو ہیں ان کو وہیں پر کیٹر کیا جائے, اور چیزوں کو جرنلائز اب سارے گروپس میں نہ باہر آ جائیں, آپ اسی وقت اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اسی کو ڈسکس کریں. لیکن آپ نے اگر ایک انسیڈنٹ کا رول پلے کر دیا ہے, یو ور دا آڈینس, اگر وہ کوئی شو ایسا لگا ہے جس میں آپ نے آڈینس بنا ہے, اب آپ باہر آ کر تو لوگوں کو نہیں کہہ سکتے یہ ہو رہا ہے. آپ نے اتنی جرت, اتنی اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے کہ آپ بات, کیونکہ آپ ڈر ہے کہ یار میری نوکری چلی جائے گی. صحیح. مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پر. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں, ڈاکٹر نوشابہ انجم کی بات چل رہی ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارے سوشل سیٹ اپ میں جو ایشوز, پرابلمز جن کی وجہ سے ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ, اس میں بہت سی خرابیاں ہیں, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن ابھی ہم کیونکہ خرابیوں پہ بات کر رہے ہیں تو بہت سی ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سی ایسی چیزوں کی طرف ذکر کیا جو کہ شاید تھوڑی سی سننے میں ہمیں دکھ دیتی ہیں, لیکن حقیقت ہے ہم ان پہ بات کریں گے, انہیں سنیں گے, ڈسکس کریں گے, تب ہی تو یہ مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ مسئلے بڑھتے رہیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر نوشابان جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. بات ہماری چل رہی ہے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سوشل سیٹ اپ میں تشدد، عدم برداشت، فرسٹریشن، اینگر اور جو مس گائیڈنس ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کیا ایونٹس ہو رہے ہیں، کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایسا ہے کہ جس وقت دیکھیں جدھر بھی امبیلنس آتا ہے نا تو فرسٹریشن اگریشن تو آئے گا، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے. میں نہیں کہتی کہ ابھی تو مردوں کے اوپر بھی بڑے ہم نے دیکھا، میں کسی جینڈر ڈفرینسیشن میں نہیں جانا چاہتی، بچوں کی بات ہے، بزرگوں کے لیے اولڈ ہاؤسز اب نہیں تھے اب بننے لگے ہیں، شروع ہو گئے. میرے خیال میں جو چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ایسی کون سے معاملات کر دیں کہ جو اس قسم کے کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے نہ آئیں. تو سب سے چیز بات یہ ہے کہ اگریشن، فرسٹریشن، فیئر فیکٹر. آپ نے کام کیا، آپ بچیوں نے والدین سے معاملات چوری ٹیلی فون کے ذریعے، آپ نے دیکھا کہ وہ اور ہی ایک سٹیٹس چل رہا ہے، لڑکوں کے اور چل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے چھپنے لگے ہیں. جو یہ اوائڈنگ بیہیویئر اگر آپ اپنے بچوں میں دیکھیں یا آپ دیکھیں، اس کی یہ اوائڈنس آپ میں گلٹ لے کے آتی ہے. آپ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اوائڈ کر رہے ہیں، بچہ ماں سے اوائڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول، یہ کیا کرتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. آپ کی تربیت میں ہو گیا کہ باپ بھی کہہ رہے جب فون آئے اس کو پیسے کسی کے دینے، وہ کہے گا بیٹا کہہ دو میں گھر پہ ہی نہیں ہوں. تو آپ نے اپنی تربیت میں ایک چھوٹے سے اپنے مقصد کے لیے اس بچے کو یہ آپ نے بتا دیا کہ بیٹا جھوٹ بولنا از اے نارم. اب وہ بچے کو آپ بنا رہے ہیں انجینئر، جھوٹا انجینئر بنے گا، جھوٹا ڈاکٹر بنے گا. اچھا اب یہ چیزیں گلٹ اور فرسٹریشن لے کے آتی ہیں، اور پھر لیٹر آن ڈپریشن. اس کا مطلب ہے اب خون میں اب وہ گل ود گئی ہے، مختاریہ والی بات ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے اب یہ بڑھ گئی ہے بات، زہر آپ کے اور اب یہ بلڈ میں ہے. اب اس کے لیے وہی بیماری، وہی ناسور ہے، یہ وہ سرطان ہے جس کا آپ کو علاج کرنا ہے. یہ وہ تنا آور درخت بن گیا ہے، وہ پودا تھا چھوٹا سا جس میں آپ نے جھوٹ کا بیج بو دیا. اب وہ جب بڑا ہو کے انجینئر یا ڈاکٹر یا پولیٹیشین یا اینکر یا ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ بن رہا ہے، اور بھی خطرناک ہو جائے گا. اب وہ ایک تنا آور درخت بن رہا ہے اور اس کے پاس اس کی سند ہے، اس چیز کی جھوٹ بولنے کی پکی سند آپ نے بچے کو گھر سے دے دی ہے. وہ گلٹ اور فرسٹریشن ایٹ ٹائمز اپنے سے کمزور پہ نکال دے گا، اگر تو کسی جگہ پر ہوگا نکال. اب سپوز وہ کچھ بھی نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس پیسہ رہا، نہ فیملی سسٹم، دو طریقے کرے گا وہ اس سے نکلنے کے لیے، اس ڈر سے. یا نشہ کرے گا تاکہ بھول جائے، وہ سمجھے گا کہ یہی وقت ہے، ریلیکس کرو. اس کو کہتے ہیں اسکیپ گوٹ بیہیویئر. وہ یا تو نشے کا لے گا، ہم تو کہتے ہیں سجدہ کر دو میرے رب کے آگے، آنسو صرف میرے اللہ کے لیے، اور وہ آپ کی مشکل اور ہر مدد میں سننے والا ہے، سکون بھی ملے گا، سکون ملے گا. مگر آپ نے نشے پہ ڈال دیا ہماری قوم پوری کو. بچیاں سب سے زیادہ گائیڈنس ہی نہیں ہے، بچیوں کو نہیں ملے گا. ان کو پھر یہ چیز آپ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سوئسائڈل ٹینڈنسی لے کر آتی ہے. جو اب ہم قتل کے اوپر بات جو ہم نے شروع کی تھی بات، وہ اس وجہ سے ہے کہ جب یہ اگریشن اور فرسٹریشن سوئسائڈل ٹینڈنسی ڈپریشن میں آتی ہے، یا تو یہ سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے بندہ. ہم نے دیکھا ہمارے یونیورسٹیز میں بچوں نے جو کہ خاص کر جو تعلیمی معیار میں بھی جو اساتذہ کا بھی پریشر ہوتا ہے، خودکشیوں پر آ گئے. یا پھر وہ ٹارگٹ اس کو کوئی اور ملے گا تو وہ سوئسائڈل ٹینڈنسی یا وہ جو اگریشن ہے وہ دوسرے پر نکالے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیسکس کے اوپر ہی رہنا ہے. مینٹل ہیلتھ کے اوپر بتا دیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں ملے گا. آپ یہ مان لیں معاشرہ خراب ہے، آپ کے چور ہیں، کرپشن ہے، مگر ان سچویشن میں کیسے رہنا ہے؟ اگر یہ جنگل کا قانون ہے، پہلے تو سمجھیں آپ کون سے گھوڑا ہیں، ہاتھی ہیں، اور پھر باقی لوگوں کے اندر رہنے کے لیے سیکھ لیں. یہ جنگل سروائیول آف دا فٹسٹ. آپ کا اچھا فون، آپ کی اچھی گاڑی، آپ کی اچھی شکل، میک اپ، اور آپ کی پوزیشن اور پاور اور ڈگری آپ کی پہچان ہے. انٹیلیجنس has nothing to do with your degree. It has to do with your morals, your ethics, and above all اس کے اندر جو یہ ہے کہ آپ کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا. اور آپ نے اس سچویشن کے اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا کیسے سیکھا.
میرے رب نے لے لیا. آپ کے ماں باپ جا سکتے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, میٹیریل نقصان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی میٹیریل کا نقصان ہو سکتا ہے, عزت ذلت زندگی موت رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بلیو آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل پھر یا پھر اللہ بدل لیتے ہیں, ایسا کر لیں, یہ کر سکتے ہیں. یہ بلیف سسٹم جو ہے یہ بہت, پھر چھوڑنا سیکھ لیں. اب ہمارے معاشرے میں جو اگر آپ نے عورت کو مار دینا ہے, غیرت کے نام پہ مار دینا ہے, پسند نہیں, تو خلا اور طلاق, میں اس لیے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی کہ لوگ اس کو نارم نہ سمجھ لیں کہ ہاں جی شادی کامیاب نہیں ہوگی تو چھوڑ دو, نہیں. مگر بات اگر ادھر تک آ گئی ہے کہ وہ خون میں آ گئی ہے اور وہ سوئسائڈل ہو رہی ہے اور وہ بیماری ہے, یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ دوسرے کو مار دیں گے, ادھر بہتر یہ ہے کہ بعض اوقات لیٹ گو کر دینا, چھوڑ دینا بہتر آپشن ہے. اور میری فیملی سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جی مر کر ہی آنا, ایسا نہیں ہے. لڑکوں سے بھی یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ انسان کی جان لینا, اس کے ساتھ فزیکل وائلنس آپ کا حق نہیں ہے, ایموشنل وائلنس آپ کا حق نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بہت کمیونیکیشن سکل سکھائیں, بچوں سے بات کرنے کا ٹائم دیں تاکہ ان کو تمیز آئے. آپ بات ہی نہیں کر رہے ان کے ساتھ, تو اسٹیٹس کے اوپر آپ نے عید مبارک کہہ دیا, ہیپی برتھ ڈے کہہ دیا, آپ نے کھانا کھا لیا نہیں کھایا, پھر آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا, تصویر آپ نے کھانے کی لگا دی ہے, تو بہت آرٹیفیشل ہم جا رہے ہیں. کیا ہوتا جا رہا ہے, صحیح. تو کچھ کریں گے, آپ کر رہے ہیں کام انشاءاللہ. تو سچ ٹی وی سچ بول رہا ہے اور ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں. بالکل کوشش ہماری ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیپ وائز تھوڑی سی اب چیزیں وہ کر لیتے ہیں, ہم لوگ سم اپ کر لیتے ہیں. پہلے اسٹیپ پہ آپ نے کہا کہ سائیکو انالیسس وغیرہ ہونا شروع ہو جائے, وہ بڑا ضروری ہے. دوسرے اسٹیپ پہ ہم لوگ یہ شروع کر دیں کہ پری میرج کاؤنسلنگ, جو ایک سائیکالوجسٹ جو کینڈیڈیٹس, اگر میں اسٹیپ بتا دوں آپ کو, پلیز پلیز ضرور. اسٹیپ وائز یہ ہے کہ پہلے تو میں سمجھتی ہوں خاتون سے شروع کر دیتے ہیں نا, جنہوں نے انسان بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ ٹائم اپنے لیے زیادہ سوچیں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بچے کے ساتھ بہت کرتی ہے, آپ اس میں ذکر کریں ضرور, اس بچے کو ایک اللہ کی مخلوق کے طور پہ پیدا کریں. دوسرا جو سٹیپ اس کے اندر آ جاتا ہے, پھر آتا ہے باہر کا سوسائٹی کے اندر, کہ آپ سکولز کے اندر یہ مسٹ کر دیں مینٹل ہیلتھ سائیکالوجی کلاس 1 سے, ABCD کے بعد آپ کو ایموشنز کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ سیڈ ہے, یہ غصے میں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سمبلز ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے, اور پھر دوسرے کے ایموشنز کو بھی سمجھ آنے, بچوں کو وہ سلیبس کے اندر ڈال دیں. اپنے ہیروز کا کانسیپٹ دے دیں, کہانی کی شکل میں, حکایتوں کی شکل میں, اقبالیات کو اپنے سلیبس کا حصہ بنا دیں. اور سزا مسٹ کر دیں حکومت سے میری, کہ اگر آپ کو ایسا, آپ کو ایک ایگزامپل دینی پڑے گی, شروع میں مشکل ہوگا, ان کو پتا ہوگا یہ کریں گے تو ایسا اکاؤنٹیبلٹی اور انٹیگریٹی جو ہے, معاف کر دیں خود کو, الحمدللہ کہنا سیکھ لیں, تھوڑے پہ راضی ہو جائیں, شو آف نہ کریں, اور گریٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت زیادہ آپ کا ٹائم لیا, بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جن کی طرف آپ نے ذکر کیا. ہم لوگ بار بار ان چیزوں کی طرف اپنے ناظرین, اپنے حکمرانوں کا دھیان لاتے ہیں تاکہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے ٹائم سے, اور یہ چیزیں وہ ہیں جس کا میرے خیال میں اللہ میاں اجر بھی دیتے ہیں, جو کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جس وقت ہماری ضرورت ہے. بالکل ایسے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کے لیے. جی ناظرین, آپ لوگوں کو گفتگو سنی ڈاکٹر نوشابہ انجم کی, ڈاکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ جو معاشرے میں ہمارے فرسٹریشن, اینگر اور یہ مختلف قسم کے انسیڈنٹس, ایسے دلخراش واقعات پیش آ رہے ہیں, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے خرم گزیزی اور ڈاکٹر نوشابہ انجم کا پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.